اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الکہف کے 5ویں رکوع کی 7 آیات جو 32 تا 38 آیات پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے، اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے اسلوب، ادبی اسلوب بہت سے ہیں، اس میں ایک تمثیلات قرآنی کہلاتی ہیں۔ امثال، ضرب المثل، یہ ایک خاص اسلوب قرآن پاک کا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ادب کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو اور سمجھیں گے۔ دیکھیے، جب مونوٹونس بات کوئی بھی کی جاتی ہے جب بھی، تو آدمی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ سنتا ہے، اس کے بعد جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو کوئی بھی ہو، کتنا ہی سنجیدہ شخص کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ سنے گا، اس کے بعد جو ہے اس کو اونگ آنے لگے گی اور جمائیاں آنے لگیں گی، اور وہ گراسپنگ پاور اس کی جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس کو گراسپ کر پائے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ چاہتا بھی ہے، جبراً بہت چاہتا ہے کہ میں سمجھوں کیا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے، انسان کی مزاج ہے اس کا۔ لائٹ چیزوں کو آسانی سے
لے کر کے سمجھ لیتا ہے. اگر لائٹلی کسی لائٹ وے میں کوئی بات کہی جائے کوئی چیز تو وہ زیادہ گہرائی سے زیادہ آسانی سے گراسپ کر لیتا ہے انسان. اور اگر اس کو بہت زیادہ ایک پیٹ کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں پیش کیا جائے کسی چیز کو بھی تو وہ آدمی تھوڑی دیر تو سمجھے گا, اس کے بعد کوئی فلسفیانہ دماغ کا ہی ہوگا, تھوڑا بہت اپریشیٹ کرے گا, اس کے بعد پھر وہ بھی سونے لگے گا. قرآن پاک آپ دیکھیے یہ سورہ ہے, اس کے اندر 5 اسی قسم کے واقعات ہیں. وہ تمثیلات بھی ہیں, حقیقی واقعات بھی ہیں, تاریخی واقعات بھی ہیں, اور سب کو جس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے سب سے زیادہ خوبی کی چیز. 5 اصحاب کہف کا واقعہ ایک ہے, ذوالقرنین کا واقعہ ایک ہے, حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ ایک ہے, آج باغ والوں کا قصہ ہے, اور آدم ابلیس کا بھی ہے قصہ. تو 5 قسم کی باتیں ہیں, 5 قسم کے واقعات ہیں سو کال. ان کو جس انداز سے پیش کیا ہے قرآن پاک نے سورہ کہف میں, وہ اس سے بالکل جو پڑھتا ہے معانی کے ساتھ میں اس کو نیند نہیں آتی, وہ سمجھتا چلا جاتا ہے, واہ واہ کرتا چلا جاتا ہے. اگر وہ حقیقت میں اس کو دیکھتا ہے, اس کی جو خوبیاں ہیں قرآن پاک کی, اس کی مختلف قسم کی خوبیاں ہیں. میں تو صرف نریشن کی بات کر رہا ہوں اس وقت. مختلف خوبیاں ہیں, اعجاز اتنے ہیں اس کے, اتنے طریقے ہیں اس کے اعجاز کے, یعنی میریکولس نیچر کے قرآن کے, کہ اس کا ہم گنتی نہیں کر سکتے. تو آج کی جو آیات ہیں میں نے اس میں جو واقعہ ہے بیان کیا گیا ہے, یا یوں کہیے جو مثال بیان کی گئی ہے, اب 2 باتیں کہوں گا, میں نے کہا واقعہ اور مثال. دیکھیے یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقی واقعہ بھی, اور یہ صرف اور صرف حکایت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سمجھانے کے لیے جیسے اگزامپل ہم لیتے ہیں ایسے بات قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. جیسے ٹیچر مثال پیش کرتا ہے سمجھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات اس کو, تو وہ مثال سے سمجھاتا ہے, ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسے ہی قرآن پاک جو ہے مختلف انداز سے اسلوب میں سمجھاتا ہے. تو یہاں پر یہ ضرب مثل, یہ امثال, یہ تمثیل کا ایک قصہ ہے. اس کے اندر 2 لوگوں کا اور ایک شخص کے پاس 2 باغ تھے, اس کا قصہ بیان کیا گیا. 2 باغ والوں کا قصہ کہلاتا ہے یہ. ایسے ہی 2 باغ والوں کا قصہ سورہ نون والقلم میں بھی ہے, آپ دیکھیے بالکل ایسے. اور اس قسم کی تمثیلات جو ہیں قرآن پاک میں بہت ہیں. اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے اس میں بھی, اور آگے سورہ مریم میں بھی تمثیلات, بلکہ قرآن ہے ہی اتنی خاص, اس کا اسلوب ہے تمثیل. یہ کہوں میں کہ کوئی یہ کہے گا کہ کیا کہیں ہے, نہیں, شاذ و نادر نہیں ہے, بلکہ تمثیلات تو ایک اس کا خاص, ایک باقاعدہ, یعنی پرماننٹ ایک اس کا اسلوب ہے تمثیلات. یہ تو اس کے اندر بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. یہ کہنا کہ کچھ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ کہاں کا قصہ ہے, کون لوگ تھے, کیا تھے, ان چیزوں میں نہ پڑھیے. یہ اب وہاں چلے جائیے, جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا, ان چیزوں میں نہ پڑھیے. مغز اور اس کے چھلکوں میں مت پڑھیے. یہ چھلکے ہیں کہ ہم یہ وہ کہاں کا قصہ تھا, وہ کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. بات جو پہنچائی جا رہی ہے اس پہ غور کیجیے. بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس دنیا میں 2 قسم کے, موٹے قسم کے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بہت سنجیدہ رہ کر کے اپنے سے سوال کرتے ہیں, اور اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اور کائنات کے حقائق اور حقیقتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, جستجو کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جواب چاہتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لا ابالی ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے ان کو جو ہے کوئی چیز سے کوئی سیریسنس ان کے اندر نہیں ہوتی. ان کو کوئی بھی ہاتھ مل جائے, کوئی موقع, وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہے, امتحان میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو. تو ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ جو لا ابالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں ذرا کھاتے پیتے ہیں, یا یوں کہیے وہ, کیونکہ ان کے ہاں حلال اور حرام کا بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی, اس لیے وہ ان چیزوں کو تو دیکھتے نہیں, لہذا حرام حلال جیسا بھی ملے گا کھاتے ہیں پیتے ہیں.
تو خوب آمدنی ہوتی ہے ان کی، ظاہر ان کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حلال حرام نہیں ہے، تو یہی ہوگا، خوب کھاتے پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے سامنے کوئی ایک شخص کوئی ایمان والا پہنچ جائے اور وہ نصیحت کرنے لگے، اب یہ میں بتا رہا ہوں، نصیحت کرنے لگے تو وہ پہلے وہ دیکھتے ہیں اس کو اور پھر خاموش رہنے کے بعد میں کچھ اسی قسم سے مکالمہ ہوتا ہے جیسے اس میں مکالمہ ہے، اسی قسم سے بات ہوتی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ بھی خوش ہے، اور اگر اول تو کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد اگر آخرت جنت و دوزخ ہے اگر، تو جیسے میں اس دنیا میں جنت میں ہوں، جنت والی عیش میں ہوں، ایسے ہی وہاں پر بھی جنت والا عیش مجھے ملے گا، اور جیسے تم یہاں بالکل غریب ہو، کمزور ہو، کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، سب ہیں جو بھی اس کے لیے بڑے دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں، میں وہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، تو ایسے ہی تم وہاں رہو گے۔ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے سو کالڈ، یہ ایک دلیل ویا ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ہم سے بولے نہیں، کوئی ڈسٹرب ہمیں نہ کرے، جیسے ہم جی رہے ہیں جینے دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے بھائی میرے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا بے خواہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر صاحبہ وہو یحاورہ جو بار بار آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ اس کی طرف میری توجہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے موقع نکال رہا اپنی بات کرنا چاہتا ہے، ایک مومن۔ تو مومن بات نکالتا ہے، حق بات کہنے کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ سنجیدگی اس کے اندر آئے، اور وہ بھی سنجیدگی سے بات کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے لائٹلی لیتا ہے، سنجیدہ تو ہوتا نہیں ہے، اور موقع نکال کر کے اس کا جواب وہ دیتا ہے جیسے اس میں جواب دیا گیا ہے۔ یہ ہے جو قرآن پاک یہاں پر موقع دیتا ہے۔ لیکن آخر میں جس کا کلائمیکس ہے، جو اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ، وہ ہے اصلی چیز۔ لیکن یہاں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے آدھا لیا ہے، 7 آیات ہیں، 12 آیات پر مشتمل یہ قصہ ہے، واقعہ ہے، تمثیل ہے۔ تو بات تو پوری جبھی ہوگی، لیکن اس میں بھی جو آج کی آیات ہیں اس میں بھی بات بہت کچھ ہے۔ یعنی قرآن پاک اپنی بات کہہ دیتا ہے اس چھوٹے سے یعنی مکالمے میں بھی، اس مکالمے میں ابھی اسی کی بات زیادہ ہے، ابھی مومن کی بات زیادہ نہیں آئی ہے، اس کے باوجود، اور کنکلوژن بھی نہیں آیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر پوری بات آ چکی ہے قرآن جو پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اے نبی اکرم، اچھا اے نبی اکرم تو ہم نے کہا ہے، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ مخاطبین ہم سب ہوتے ہیں قرآن پاک کے، تو کیونکہ حضور پہلے مخاطب تھے، سب سے پہلے حضور نبی اکرم سے بات کہی گئی ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم آپ ہی کہہ دیجئے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہیے گا کہ مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے مثال، یعنی دعوت حق دینے میں اے مومنو تم اب یعنی یہ مثال دیا کرو، یہ مثال دو، تو ہر ایک سے کہا جا رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُم، ہم سے بھی خطاب ہے یہ، اور حضور سے تو نمبر 1 ہے ہی خطاب، حضور تو اس کے پہلے مخاطب ہیں۔ کہا کہ 2 لوگوں کی مثال دو ان کے سامنے، مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ اس میں 2 لوگوں کی مثال دو ان کے سامنے، ان میں سے ایک کو لأحدہما جعلنا ہم نے دیے تھے جنتین 2 باغ دیے تھے، من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، وہ انگور کے باغات تھے، ان کے باؤنڈری میں، بورڈر پر، کنارے چاروں طرف جو ہے وہ نخل، کھجور کے درختوں کی قطار تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان کے درمیان میں کاشتکاری کے لیے کاشت کے قطعے بھی تھے۔ اب بتائیے 3 باتیں بتا دیں، 2 باغ تھے، اور باغ انگور کے تھے، چاروں طرف اس کے کھجور کے درخت تھے، اور درمیان میں کچھ خالی جگہ جہاں تھی وہاں پر ترکاری، کاشتکاری چھوٹی موٹی یہ بھی کی جا رہی تھی۔ اب سوچئے کیا بہترین انداز سے بتا رہا، مطلب کہنے کا پورے طریقے سے اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔
اس جگہ کو پورے طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے، اور اس سے اگر جو پھل آور ہوں گے اس سے نکلے گا جو وہ پوری طریقے سے جو ہے یعنی اس کو مالا مال کر دے گا، وہی بتایا ہے اس کے اندر۔ تو کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اس باغ نے بھی جیسے کہیں دل بھر کے دے دیا، ان کو سب کچھ خوب دیا، اتنا ہوا۔ تو پہلے تو بات یہ بتا دوں کہ دو باغ کی بات کیوں کہی ہے۔ یاد رکھیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے دو باغوں کا ذکر کیا ہے، تو نعمتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغوں کا ذکر کیا ہے، 2 بار کیا ہے۔ وَمِن دُونِهُمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور اس سے پہلے بھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں پر بھی 2 باغوں کا ذکر، 2 باغوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بتائی ہے مفسرین نے کہ ایک باغ بھی بہت ہوتا ہے اگر ہو، لیکن 2 باغ ہوں اگر اس کو نعمت کی تکمیل کے لیے، زیادتی کے لیے، گویا اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کی فراوانی اس کو بخشی تھی، مادی نعمتوں کی، کیونکہ یہ جنتین جو ہیں دونوں دنیا کے باغ ہیں۔ اب یہ دیکھیے جنتین کی بات بھی عجیب ہے، اس پر ہمارے مفسرین نے کہا بھی ہے، کیونکہ وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے اس باغ کو جنت ہی کہتا ہے، پھر باقاعدہ جنت کہنے لگتا ہے، یعنی گویا وہ جنت ہی ہے اس کے لیے۔ جب وہ جنت کا سما بن رہا ہے تو وہ کچھ لوگوں نے تفسیر میں نہیں بلکہ ترجمے تک میں اس کو یہ کہہ دیا کہ جنت میں جب وہ داخل ہوا اپنے آگے آئے گا، تو باغ جنت کو کہتے ہیں، جنت باغ ہوتا ہے، لیکن جنت اس جنت کی طرف بھی لوگوں نے اس کا وہ یعنی اس کو اشارہ کر دیا، استعاراتی طور پر وہاں بھی لے گئے لوگ۔ تو یہاں کہا گیا کہ دیکھا آپ نے بات مفسرین نے بہت اس میں کہی ہے، کیوں نخل ہوتے ہیں، یا عرب میں خاص طور سے انگور کے باغ کے چاروں طرف جو ہے پوری طرف باؤنڈری پر وہ کھجور کے درخت اس لیے لگائے جاتے تھے، ایک تو خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے وہ، دوسرے یہ کہ بڑے درخت ہوتے ہیں ذرا تو تیز ہوائیں جو آتی ہیں، گرم ہوائیں جو آتی ہیں، باد سموم جو آتی ہے، اس سے انگور جو ہے متاثر زیادہ نہیں ہوتا، اس کی ٹٹیاں متاثر زیادہ نہیں ہوتی، یعنی حفاظت کا کام بھی کرتا ہے۔ تو خوبصورتی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، درمیان میں کاشت کے قطعے ہیں، اور پھر ابھی ایک چیز رہ گئی ہے، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے درمیان میں پورا جو آپ کا باغ ہیں دونوں، اس میں نہریں یعنی دریا یا پانی کا بھی انتظام تھا، نہر تھی باقاعدہ۔ اب 4 چیزیں ہو گئیں، کاشت بھی ہے، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، نہر بھی ہے، اور پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اس نے کوئی کمی نہیں کی، ولم تظلم منہ شیئا، ذرہ برابر اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی بس ایسا باغ نے دیا سو کال، مطلب یہ کہنا چاہیے خوب دیا۔ اور پھر اس کے بعد مزید اس پر وکان لہ ثمر کہا ہے۔ کان لہ ثمر کے کئی معنی بتائے مفسرین نے، 1 2 نہیں بہت سے معنی بتائیں۔ ایک تو کان لہ ثمر کا مطلب کچھ لوگوں نے تو یہ لیا ہے کہ جب کھیتی پکتی ہے یا پھل پکتے ہیں اس وقت کا موقع ہے، اس وقت کے بارے میں کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ جب یہ اس کو یعنی اس کا نتیجہ برآمد ہوا تو پھر وہ اس شخص کو خوب جو ہے مال و دولت بھی اس کو ملا ہے، وہ بلکہ ہمارے کیا نام ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کے بعد اس نے نکاح کیا، اس کی خوب اولاد بھی ہوئی۔ یہ خیر اپنی طرف سے ہی کہا، اس میں تو نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے آدمی کے پاس جب تک ظاہر پیسہ نہیں ہوتا تو وہ شادی نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے، جب اس کے پاس خوب ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی چیزیں اس کے پاس آتی ہے۔ تو یہ مطلب کہنے کا ہے کہ اس کے پاس خوب مال و دولت بڑھ گئی، خوب مال و دولت بڑھی۔ جب خوب مال و دولت بڑھی تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن یہیں پر وہ بات آ گئی کہ جتنا اس کو مال و دولت ملی، یہیں پر جا کے وہ ناشکرہ ہو گیا، اسی سے اس کی ناشکری بڑھی ہے۔
یہ بہت بڑا امتحان ہے. قرآن پاک میں بھی کہا ہے یہی بات، کئی بار کہا ہے کہ یہ کیا ہے، مال و دولت جو ہے یہ فتنہ ہے. سمجھے آپ کے سورہ تغابن میں بھی ہے اور جگہ پہ بھی ہے. تو کیا ہے وہ، بہرحال انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو یہ چیز جو ہے یہ مال اس کا تو تھا، اور اب اولاد بھی، جیسے کہ ہمارے انہوں نے کہہ دیا کہ مالک اولاد بھی ہوئی، مال تو یہاں دکھایا گیا ہے، اس سے فتنہ بن گیا اس کے لیے. اور وہ فتنہ بن کر کے اب کیا ہوا، اب تک تو وہ خاموش تھا. یہ بیچارہ یہ جو مومن تھا، ساتھی اس کا، ہمسایہ اس میں لکھا ہے، ساتھی ہے، صاحب ہو، کوئی ساتھی تھا، قریب رہنے والے، ساتھ رہنے والے جو ہیں. تو وہ بیچارہ بار بار اس کو یاد دلاتا تھا، لیکن اس وقت تو حضرت ذرا خاموش تھے. لیکن جب ان کے پاس ذرا فراوانی آ گئی تو اب انہوں نے دوسرے انداز سے بات شروع کی ہے. یہاں پر ہے تو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. یہاں سے بات اب شروع ہو گئی، یعنی یہاں سے اس کے اندر اظہار ہو رہا ہے اس چیز کا، فخر و تکبر و مباحت کا. اب یہاں سے دماغ اس کا خراب ہو رہا ہے. یعنی مال دولت جو ہے امتحان تھا حالانکہ، لیکن اس کا اظہار یہاں ہونے لگا جب اس کے پاس مال دولت میں زیادتی ہونے لگی. یہی ہوتا ہے، آج ہماری بات آپ سے ہو رہی تھی، یہی بات تھی. جب آدمی کے پاس ہوتا ہے، کوئی پوزیشن ہوتی ہے یا مال دولت بڑھتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، موقع آتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. حقیقت ہے. تو یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے کہ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، مطلب ڈسکشن بات ہونے لگی. اب وہ موقع تلاش کے وہ بات بیچارہ مومن کیا کرتا تھا کہ بھائی ایسا کر اللہ کو یاد کر، شرک مت کر، شکر ادا کر، وغیرہ وغیرہ کہتا رہتا تھا وہ. لیکن یہ حضرت زیادہ تو نہیں بولتے تھے اس وقت، لیکن اب ان کو موقع ملا. اب اس کے بعد انہوں نے پوری بھڑاس نکال دی. تو پہلی بات کیا کہی، غور کیجئے. یہ اس کا جو موقع کی طاق میں تھا، جو یعنی اسی مالدار آدمی، تو اب اس نے کیا کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. دیکھیے یہاں سے بات شروع ہوئی، میں مالدار ہوں تو تو بہت بولتا ہے، اب تک میں سنتا رہتا ہوں. سن، اب میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میرے پاس ذرا نفری بھی ہے زیادہ، مسل مین جسے کہتے ہیں لوگ، مسل پاور جسے کہتے ہیں لوگ، وہ سب میرے پاس ہے. ان دو چیزوں کی وہ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے. مال سے میں وہ کروں گا، تجھے جو چاہے کروا دوں گا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں. اور میرے پاس جو ہیں مسل مین بھی ہیں، وہ بھی. اور اس کے بعد مزید اب اس کا ایک اور یعنی زندگی میں جو اس کی دماغ پر جو ہے اللہ کی طرف سے ایک قسم کا جو ہے کیا کہنا چاہیے، لعنت کا اظہار ہونے والا ہے، آغاز ہونے والا ہے، آغاز ہوتا ہے. یعنی توفیق سلب کر لی جاتی ہے کہتے ہیں ہم. جیسے ہی وہ اظہار کرتا ہے فخر و تکبر کے ذریعے سے، اور جہاں وہ جو ہے بھولتا ہے اپنے خدا کو، ناشکری کرتا ہے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے توفیق اس کی سلب کر لی جاتی ہے. اب توفیق جب سلب کی جاتی ہے، اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، وہ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اب وہ آگے کی ہر بات کہہ رہا ہے جو اس مومن نے اس سے پہلے کہی تھی. وہ کہہ رہا ہے بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کا بھی خیال کر، اس کے لیے بھی کچھ توشہ رکھ. یہ تمام باتیں کہتا رہتا ہے اس سے پہلے وہ. تو وہ اس وقت میں نے کہا خاموش ہے، اب یہ موقع نکال کر کے اب کہہ رہا ہے. تو پہلی بات ہے وہ اپنی وہ دخلا جنتہ ہو، یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا. وہ دخلا جنتہ ہو، وہ اپنی جنت میں جب داخل ہوا، باغ میں ہوا ہے حالانکہ جنت میں ہے نا، لیکن اس کو بالکل جنت کا لفظ وہی بولا ہے جو جنت شداد والی ہوا ہے، جنت ہے. شداد والی جنت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں. شداد نے اپنی جنت بنائی تھی اور مگر اس جنت میں داخل نہیں ہو سکا وہ. تو یہاں پر بھی ایک قسم سے وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے
وہو ظالم لنفسی، اور اس وقت اپنے نفس پر وہ ظلم کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی خباثتیں ہیں نفس کی وہ سب کی سب اس کا اظہار ہو رہا ہے اور غالب آ گئی ہیں، وہ پوری خباثتیں اندر جو ہیں نفس امارہ والی شیطان کے دام میں پورا آ چکا ہے وہ، اور وہ اس کے بعد جو بات کہہ سکتا ہے جو آج بھی دنیا میں کہی جاتی ہیں وہی کہہ رہا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، تو یہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے اس کو۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات انہوں نے کہی ہے، یہ میری جنت جو ہے ہمیشہ رہے گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ بات جو اس تمثیل میں سمجھائی گئی ہے قرآن میں امپلائڈ وے میں بہت بار مفسرین نے کہی تھی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے آج، یعنی امپلائڈ وے میں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے، وہ واقعاتی طور پر سامنے نہیں آتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے سے بالکل واقعی طور پر بتا دیا ہے کہ اس نے یہ کہا۔ اب کیوں کہا، بات کیا ہے، سرداران قریش بھی یہی کہہ رہے تھے، ایگزیکٹلی یہی کہتے تھے، مگر ان سے یہ کہا جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے۔ دیکھیے یہ انداز ہے قرآن کا، تو ایک تمثیل پیش کر دی گئی کہ ایک واقعہ ہے، سنو، ایک قصہ ہے، ذرا ایک سنو، ذرا تمثیل ہے کہ ایسا تھا، دو لوگ تھے، جیسے قصہ ہے اس میں، تو اس میں ایسا تھا، اب وہ سب سننا ہے بہت غور سے، کیوں؟ کیونکہ وہ نریشن ہے، میں نے جیسے بتایا تھا، اور قصہ اور نریشن کو سب لوگ سنتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پر یہ چشمہ ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کا قصہ ہے، دوسروں کا ہی۔ عجیب بات ہے، انسان کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر تسمہ ہو رہا ہے، میں ہی مخاطب ہوں، یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کا قصہ ہے، پرانے زمانے کے لوگ، اساطیر الاولین ہے، یہ تو سب چیزیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اس نے یہ کہا پہلے تو یہ میری یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، نمبر ایک، معاذ اللہ۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی، اس نے کہا اور اگر مجھے رب کے حضور کھڑا بھی کیا گیا، پلٹایا بھی گیا، تو میں اس سے بہتر شاندار جگہ وہاں پر پاؤں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ کنگلے، میں نے اب لوگ بول ہی دیا لگ، کنگلے تم لوگ، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس میاں نہ تمہارے پاس یہاں کچھ ہے نہ وہاں کچھ ہوگا، کچھ نہیں تمہارے پاس، ہمارا رب ہم سے خوش ہے یہاں پر، تبھی تو اس نے ہمیں دیا ہے، تم سے خوش نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک دلیل ہوا کرتی تھی، بظاہر یہ دلیل تھی ان کی، تو یہاں پر وہی بات کہہ رہا ہے وہ، یہ آخر میں گویا ایک ان کی دلیل تھی جو اس نے دی کہ اگر کچھ ہے، اول تو ہوگا ہی نہیں کچھ بھی، اگر کچھ ہے تو میں اس سے بہتر وہاں پر پاؤں گا، شاندار، اگر پلٹایا گیا تو۔ اب آخری حد ہو گئی، کلائمیکس ہو گیا یہ تو قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا۔ اب دیکھیے کس انداز سے، پیارے انداز سے وہ مومن کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، بھائی اس کا ہمسایہ ہے، ساتھی ہے، پڑوسی ہے، ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں دونوں، اور یہ اس پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے مومن، سمجھ رہے ہیں آپ کے، اس کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیسی بات کرتے ہو بھائی میرے، تم اس ذات عالی کا، اللہ رب العزت کی ذات سے کفر کر رہے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس کو نہیں مان رہے ہو، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں بہترین انسان بنا کر، مرد بنا کر، گویا رجلا انسان بنا کر کھڑا کر دیا، اس پہ شکر ادا نہیں کرتے تم؟ سوچو تم مٹی سے تھے، تم پیدا ہوئے ہو، صحیح بات ہے، ہماری غذا، ہمارا خلاصہ، سب چیز وہ ترابی ہے، مٹی ہی ہے، پھر اس کے بعد خلاصہ دوسرا جو ہے ہوتا ہے وہ جانتا ہی انسان، وہ پانی ہے، ناپاک پانی ہے، جس کے ذریعے سے، یعنی ہر چیز بہت ہی حقیر ہے،
بہت ہی حقیر چیز، مٹی جیسی حقیر چیز، پھر نطفہ جیسی حقیر چیز، اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا انسان بنا کے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر گھڑی ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے یہیں پر بنیادی بات کہی کہ اس رب کریم کی ربوبیت کا تم انکار کر رہے ہو. اکفرت بالذی، کہ تم اس کا کفران نعمت کر رہے ہو، اس کی جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں بہترین پورا کا پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. لیکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں آپ کہیں گے اس نے یہ بات تو کہی نہیں تھی، وہ یعنی مفسرین نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ اس نے شرک تو کیا نہیں تھا، لیکن یہاں بھی شرک کا معاملہ آ گیا کہ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں کسی کو رب کو شریک نہیں کرتا. اور اس کا جو کنکلوژن ہوگا وہاں پر بھی دیکھیے گا، وہ جب آفت آ گئی اس باغ پر تو اس نے کیا کہا تھا، سن لیجیے ذرا سا، اس سے میں پھر ایک کنکلوژن ڈرا کرانا چاہتا ہوں آپ سے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. وہ بھی یہی آخر میں کہہ رہا ہے کاش میں مشرک نہ ہوتا. کہاں شرک کیا ہے؟ شرک کہاں ہے معلوم آپ کو؟ یہی ہے جو سوچنے کی چیز تھی، جو میں کہتا ہوں اس پہ غور کیجیے آپ. یہی ہے، دو بار اس نے بھی کہا کہ شرک مت کرو تم، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کاش میں شرک نہ کرتا، اور شرک کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر. آپ کو پتا ہے حضور نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ بہت بڑا شرک کیا ہے جس کو سمجھ بھی نہیں سکتا انسان؟ ریا، دکھاوا، فخر و مباحات، استکبار. یہاں ہے ریا. ریا میں انسان اپنی بڑائی کو دکھاتا ہے. اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں ہوتا. عام طور سے اس شرک سے ہم بھی نہیں بچ پاتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ ہے سبق ہمیں کہ ہم اس یعنی شرک خفی سے بچے رہیں. بہت خطرناک شرک ہے یہ. اور اس کے علاوہ بھی انسان، اس کے بہت سی شاخیں ہیں، وہ مختلف انداز سے شرک کرتا ہوتا ہے. یعنی اللہ کا وہ حق اللہ کو نہیں دیتا، اور آپ جانتے ہی ہیں کس کس کو دیتا ہے. ارے نہیں، میرا فن، میری مہارت، میری ایکسپرٹیز. جیسے قارون نے کہا تھا میری محنت، اپنے کو بولتا ہے میری محنت، میرا فن، میری ایکسپرٹیز. یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یعنی میرا اللہ کچھ نہیں کر رہا، میں ہی کر رہا ہوں. میں جب کہہ رہا ہے تو وہ میں ہوائے نفس جو ہے اس کو خدا بناتا ہوتا ہے. یہ نہیں سوچا ہم لوگوں نے. اب یہ دوسرا شرک ہے کہ ہوائے نفس کو شرک، یہ ہوائے نفس کو، اپنے نفس کو وہ جو ہے خدا بناتا ہوتا ہے. ہر ایک بنا رہا ہے. میں آپ سب بناتے ہیں. معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ہمیں اس سے، اس شرک سے ہمیں بچائے رکھے کہ میں جو ہمارا ہے یہ سب سے بڑا خدا بنا ہوا ہے. یہ ایگو ہماری جو ہے سب سے بڑا خدا بنا ہوا بناتے ہیں، اس میں ہم بناتے ہیں. اور یہی چیز ہے شاید ہمیں خدا نخواستہ کہیں جہنم کی طرف نہ لے جائے. توبہ کریں، ہم آج توبہ کریں اور عہد کریں اس شرک سے ہم بچے رہیں گے. ہر شرک سے بچے رہیں گے، ہر قسم کے شرک سے بچے رہیں گے. اور یہ شرک جو بالکل چپکے سے آتا ہے. پھر میں آج کی بات آپ کی طرف یاد دلا رہا ہوں کہ ہم کو کچھ تھوڑی سی پوزیشن جب ملتی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز ملتی ہے، چند ٹکے مل جاتے ہیں ہمیں، ذرا سا کوئی نام ہوتا ہے ہمارا، تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہم کبھی بہت ہی یعنی سوفسٹیکیٹڈ وے میں بولا کرتے ہیں. یعنی گویا ہم کہہ بھی نہیں رہے ہیں اور سب کہہ بھی دیا ہم نے سب کچھ سوفسٹیکیٹڈ وے میں بہت. ارے بھائی میں تو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اور احسان کہتے وہی بات کہہ جاتے ہیں. ھذا من فضل ربی جو ہے، اس پر بھی غور کیا کیجیے کبھی کبھی آپ. یہ ھذا من فضل ربی کبھی کبھی فخر و مباحات کا جملہ بن گیا ہے ہم لوگوں کے لیے بدقسمتی سے. اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ہونا چاہیے. اور ھذا من فضل ربی یہاں فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے.
یہ بالکل اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور یہی بہت چیز غلط ہے۔ اور سب کچھ چیز ٹھیک ہے، ایک تو میں نے بتایا، آپ بھی جانتے ہیں استکبار، یہ کبر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور ریا جو ہے شرک بتایا حضور نبی اکرم نے، ریا شرک ہے، اور استکبار اس میں ذرہ برابر بھی ہوگا، کبر ذرہ برابر بھی ہوگا، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، مل کر کے سوچیے، دونوں ایک دوسرے سے لنک بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو بات تھی لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یہاں بات بار بار جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو قرآن پاک ہمارے سامنے شاہد لا رہا ہے، لانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو دیکھو، جانے اور انجانے طور پر تم کبھی کبھی اپنے نفس کو میرا شریک بنا لیتے ہو، اپنے نفس کو شریک بناتے ہو تم، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری قوتیں، ہماری طاقتیں، ہماری مہارت، ہمارا علم، ہماری ایکسپرٹیز، یہ سب چیزیں ہم ہیں، ہمارے اندر تھی، جیسے ہم کہیں ارے بھائی رب کریم کے کرم سے ملی ہوئی تھی، جب چاہے چھین لے، جتنا چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے نہیں دیتا، یہ چیز بار بار ہم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو آدھا ہی قصہ ہوا میں نے عرض کیا، جیسے اس سے بھی جو سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے ہمیں، سارے کے سارے سبق دلوا دے رب کریم، اور خاص طور سے شرک سے بچا لے ہمیں اللہ تعالیٰ، خاص طور سے فخر، وہ فخر جو استکبار سے آتا ہے، فخر ایک تکبر والا فخر ہوتا ہے، ایک فخر اللہ کی نعمت والا فخر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اللہ کی نعمت میں بھی انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اس میں کبھی کبھی اظہار کرتا ہے، اظہار نعمت کہتے ہیں جس کو، تحدید سے نعمت کے بطور کہتا ہے نا، وہ نہیں، بلکہ استکبار والا جو کبر والا جو ہے اس سے بچا دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو، اور میری اور آپ کی زندگی کو قرآن پاک کی تعلیمات سے منور فرما دے۔ اگر رب کریم اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہماری زندگیوں میں ایسی جاری و ساری ہو جائیں، وہ ایسی ہمارے اندر جاگزی ہو جائیں، ایسی ہمارے دل میں پیوست ہو جائیں جیسا رب کریم چاہتا ہے، اور ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔